بھئی یہ چودراہٹ تو رہے گی ہمارے پاس، ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے ہیں اور آپ اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اور آپ جو کہیں گے وہ بات حرف آخر ہوگی، کوئی قبول کرے نہ کرے یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر جی پی ہیں اور آپ کے ساتھ وہ انرول بھی ہو اور آپ کی سرجری میں آ کے بیٹھے اور کہہ کہ جناب مجھے آزادی دیجیے، دوا میں اپنے حساب سے چلاؤں گا، یا میرے چچا جو ہے وہ کارڈیولوجسٹ ہیں ان سے مشورہ کروں گا، تو بھائی ان کے پاس جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ، ہوں میں آپ کے ادارے میں داخلہ لینے والا، مجھے ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے، لیکن میں فالو کروں گا کنگ ایڈورڈ کا، کیونکہ ان کے ہاں مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، ان کا روٹین ذرا بہتر ہے، یا آغا خان کا کہ ان کے ہاں جو سسٹم بیس چلتے ہیں وہ زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ وہاں جانا تو وہاں جائیے، یہ کوئی اس میں چودراہٹ کی کوئی بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو اس طرح کا تو خیال ہی بہت عجیب و غریب ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ آپ داخل تو ہوں گے لیکن رہیں گے ویسے نہیں، ہم یہ تو کریں گے لیکن یہ نہیں کریں گے۔ ہر وہ چیز اس کے لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے یہ تو ہوتا ہے جب کوئی لوگ گاڑی چلانا چاہتے ہیں اور مغربی ممالک میں رہتے ہیں تو باوجود اس کے کہ انشورنس حرام ہے، کہتے ہیں کہ بھئی گاڑی کی انشورنس تمہارے چونکہ وہاں پر لازم ہے، اس کے بغیر تم گاڑی چلا نہیں سکتے، بہت مشقت ہوگی، پریشانی ہو جائے گی، یا تو ہجرت کرو، اور اگر وہاں رہتے ہیں اور وہ تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں ہر حالت میں کرنا ہے تو پھر تم اس کے لیے لو انشورنس۔ اس لیے کہ اب تم نے وہاں رہنا جب طے کر لیا ہے تو وہاں کے قانون کے مطابق چلنا پڑے گا، ہر وہ قانون جو تمہارے لیے لازم ہے۔ اس کے برعکس ایک سے زائد شادی کرنے کی شریعت میں تمہیں اجازت تو ہے، لیکن تم جہاں رہ رہے ہو وہ قانون تمہیں اجازت نہیں دیتا، اور شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم پر لازم ہے کہ تم ایک سے زیادہ شادی کرو۔ اگر یہ فرض ہوتا کہ 2 شادیاں 4 شادیاں کرنا ضروری ہے تو پھر تمہیں جہاں بھی رہتے وہاں پہ کام کرنا پڑتا۔ جیسے نماز تمہیں وہاں پہ بھی پڑھنی ہے، خواہ وہ تمہیں اجازت نہ دیں، پھر اس میں یہی کرنا ہوگا کہ چھوڑ کے نکل جاؤ وہاں سے، دوسری جگہ جاؤ نماز کی بنیاد پر، کہ وہ اگر تمہیں ٹائم نہیں دیتے تم یہ نہیں کر سکتے کہ میں ہو میرا مسئلہ ہو گیا، نہ، جو چیز فرض ہے وہ تمہیں، آپ اس کریکولم کو نہ فالو کیجئے، آپ اس کو نہ قبول کیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ہم جن کی یہ ذمہ داری ہے بتانا کہ بھئی تم کووڈ ویکسین نہیں لگاؤ گے تو اس سے تمہیں یہ ہوگا، یہ لیگلی تمہارے لیے ریکوائرڈ ہے یا ایڈوائزبل ہے یا ریکمینڈڈ ہے، ہم تو وہی بتائیں گے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فری لانس اسٹائل میں رہیں۔ اس سے اور آسان مثال لے لیجئے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، مہمان ہے، بلکہ خالی ملنے کے لیے آتا ہوں میں آپ کے گھر، میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر کے قوانین کچھ بھی ہوا کریں، میں تو اپنے گھر کے قوانین کے مطابق چلوں گا، مجھے اس میں آزادی فکر ہونی چاہیے اور سوچ پہ کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ یہ ساری باتیں کہ یہ انتہائی بچکانہ خیال ہوگا۔ لیکن دین کے بارے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، بالکل ایسا نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی۔ یہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، یہ وہ پابندی جو آپ نے قبول کی ہے۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہاں مجھے نہیں رہنا اس دائرے میں، تو نہ رہیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہ اسلام کو ڈیسائیڈ بھی میں کروں گا کہ کیا اس کی باؤنڈریز ہیں کیا نہیں ہے، تو اس کے لیے پڑھیے، آپ کو اجازت ہے اس کی، یہاں پاپائیت تو ہے نہیں، یہاں پہ بالکل آپ کو کھلا اختیار ہے کہ آپ قبول کیجئے یا نہ قبول کیجئے، یا اس کو پڑھیے اور پھر ریفیوٹ کیجئے ایویڈنسز کے ساتھ، پھر وہ خود دنیا دیکھ لے گی کہ کس کی بات قبول ہونی ہے کس کی نہیں قبول ہونی۔ تو 1400 سال سے جو دین آیا ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشن کو لے کے چلیں گے آگے، ان سے ہی آپ پروف کیجئے، قرآن ہی سے آپ پروف کیجئے یا ڈس پروف کیجئے، جو ان کی اپسٹیم ہے اسی کے مطابق چلیے اور بتائیے کہ یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے۔ اس میں اس کی مونوپلی کس کے پاس ہے؟ جی ہاں، مولویوں کے پاس ہی رہے گی، خواہ آپ کو اس سے اختلاف ہو، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ کے، دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں کوئی ڈیوائنلی انسپائرڈ مولوی نہیں ہوتا، ہمارا کوئی مولوی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں اور میں فیصلہ کروں گا، نہ، یہ تو خالی نبیوں کی حد تک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کرنا ہے اس کو فالو تو کیجئے، نہیں کرنا ہے تو نہ کیجئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ کوئی کچھ بھی کر کے سب کو نہ مان کے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، امریکہ میں ایک ہے، کینیڈا میں شاید غالباً، پرانی اب تو بہت بات ہو گئی لیکن اب بھی ہے، ارشاد مانجی نام کی خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کو مانتی ہیں اور مسلمان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا انسان تاریخی ایک حیثیت سے مانتی ہے، لیکن نبی نہیں مانتی، کہ نبی ماننے کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کو، مجھے اپنے رب سے کانٹیکٹ کے لیے کسی بیچ کے انٹرمیڈیری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے اسلام پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ لیسبین ہے، ایک اور خاتون کے ساتھ رہتی ہیں اور اسلام پڑھاتی ہیں، تو ان کو روک تھوڑی رہا ہے، کسی کو بھی کوئی نہیں روک رہا۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ اب اس کی بیس پر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ بھی اسلام ہو سکتا ہے، نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، وہ ان کا اسلام ہوگا جس اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں محفوظ ہے، سینہ بسینہ بھی محفوظ ہے، عملی طور پر تواتر کے ساتھ۔ اب یہ ہماری جو لیگیسی ہے اتنے سالوں کی،
وہ ہمارا ورثہ ہے، وہی ہمارا تراث ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہم اس طریقہ کار کو قبول نہیں کرتے، ہمیں کوئی اور نبی بھی چاہیے، اور لوگ کر رہے ہیں. بہت سے نئے نبی کے بھی دعوے دار ہیں، ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، وہ اس پہ چلیں. بہت سے نئے مجددین کو نبوت کے برابر کر کے ان کے کاموں کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، کریں، ان کا اپنا اختیار ہے. لیکن وہ مجھ سے نہ مانگے سرٹیفکیٹ، کسی مولوی سے نہ مانگے، کسی اور سے نہ. یہ تو ہمارا پروٹوکول ہے نا. پاکستان میں ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے سرجری نہیں کرنی ہے، اس طریقے سے ریسپریٹری میڈیسن پریکٹس نہیں کرنی ہے، نہ کریں. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برٹش جو تھورسک سوسائٹی ہے یا نائس گائیڈ لائن ہے، ہم کہیں کہ ہم نائس گائیڈ لائن کے مطابق چل رہے ہیں، گو ہم اس کے خلاف کرتے رہے. نہیں بھائی، یہ تو باؤنڈریز ہم ہی بنائیں گے نا. جو نائس گائیڈ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لکھنے والے. اب میں اپنے ہاسپٹل میں پلمونری ایمبولزم کو، آئی ایل ڈی کو لیڈ کرتا ہوں، گائیڈ لائن میں نے ان کی بنائی ہوئی ہے. اب میں اس میں فرق استعمال کر رہا ہوں، پی ای رول آؤٹ کرائٹیریا. وہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ کہہ کہ بھئی یار مجھے اس سے اتفاق، میں لیڈ میں ہوں، میں بتاؤں گا اپنے پوری ٹیم کے ساتھ مشورہ کر کے. ہر اسپیشلسٹ کا مشورہ آ گیا، آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کرنا پڑے گا. اگر آپ اس میں رہتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے یا اس کی جسٹیفیکیشن دیجیے. کوئی ٹرینی آ کے سوال نہیں کر سکتا. ہاں، کوئی کنسلٹنٹ ہے، وہ کہتا ہے یار اس پہ مجھے ڈسپیوٹ ہے، وہ آرگیو کرے، ہو سکتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے ڈال دیں. لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ جو ٹرینی آیا آ کے کہے کہ میرا آج کل پچھلے ہاسپٹل کی جو دوا تھی مجھے زیادہ اچھی لگتی تھی، میں وہ شروع کر دوں گا. آپ سمجھ رہے تھے ایبسرڈیٹی ان سارے آئیڈیاز کی. اسی لیے جس چیز پہ ہم نے اپنی زندگی لگائی ہے، لنگ اسپیشلٹی میں مثلا آپ نے لگائی ہے اپنی فیلڈ کے اندر، اس میں آپ جس ادارے میں اگر کسی اتھارٹی پر کھڑے ہیں تو وہ آپ کا ہی حق ہے کہ آپ بتائیں گے کہ اس میں کیسے سسٹم چلے گا. جو شادی شدہ ہو کے اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، میاں بیوی مل کے انہوں نے جو ایک نظام بنا دیا ہے، وہی فیصلہ کریں گے. اس گھر میں بچے وہاں رہنا چاہیں تو رہیں، وہاں سے باہر چلے جائیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن وہاں رہیں گے، لیکن آپ کے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے. اس کی آزادی نہیں ہو سکتی. ہاں، ان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ یار اس میں کچھ گنجائش نکال دو، وہ نکال دیں، ان کی مرضی اگر وہ نکال سکتے ہوئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں بالکل لکھی لکھائی موجود بھی ہیں، لیکن لکھنے سے زیادہ اہم وہ عملی طور پر تواتر میں موجود ہے. اسی لیے ہم آج بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی بات کہاں کس وقت کیسے کہی گئی ہے، اس کی تفصیلات کے ساتھ جتنی ضروری ہے. ہر چیز نہیں، ظاہری بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ ویریفائی کرتے ہیں کس بیس پہ اس کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. تو آپ وہ کرائٹیریا پڑھیے، اس کرائٹیریا پہ جج کیجیے، ان اسٹیٹمنٹس کو سینہ بسینہ دیکھیے. 1400 سال میں اسکالرشپ کیسے اس کو لے کے چل رہی ہے. پھر آپ یہ اچھا، ہمارے یہ جیسا میں نے عرض کیا مونوپلی نہیں ہے. آپ بالکل اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور اپنا پورا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. محنت کیجیے، اور کر رہے ہیں لوگ اپنے اپنے اسکولز، اپنے اپنے آئیڈیاز بنا رہے ہیں نا. تو غامدی صاحب نے اپنا ایک نیا ایک اسٹائل بنایا ہے، وہ چل رہے ہیں، اس پر پتہ چل جائے گا کہ کتنا قبول ہے، کتنا مقبول نہیں. اسی طریقے سے اور لوگ کر رہے ہیں کام. تو یہ دائرے راستے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ مت کہیے کہ بھائی آپ اس کو قبول کیجئے، اس پہ فری لانس لوگوں کو کر دیے. نہ، بالکل نہیں کر سکتے. اس کی باؤنڈری تو ہم ہی طے کریں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، ہم اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں، آپ نہیں ہیں. آپ جس فیلڈ کے ماسٹر ہیں اس میں ہم اسی طرح سے رہیں گے جیسے کہ آپ سے ہم تقاضا کر رہے ہیں دین کے معاملے میں. ہاں، یہ دائرہ قطعیات کا ہے. جہاں ظنیات ہیں، جہاں آپشنز ہیں، جہاں چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اوپن ٹو مور دین ون انٹرپریٹیشن ہے، لیجیٹیمیٹ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ تعارض الادلہ. بالکل اس میں دائرہ کھلا ہوا ہے. آپ اپنے طور پہ محنت کر کے وہاں پہ جائیے. لیکن جو چیز سیل ٹائٹ ہے، قطعیات، اسی لیے میں نے وہ ویڈیو پہلے بھیجی تھی دین کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے. تو وہ آپ کو قطعیات اور ظنیات کی پوری بحث سمجھ میں آ جانی چاہیے. اگر وہ آ گئی ہے تو پھر تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی یہ بات سمجھنا. اور وہ نہیں آئے گی تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ اسی طرح سے پریشان رہیں گے اور ہم اسی طرح سے کہتے رہیں گے. لیکن بہرحال کیا ضرور ہے ہر چیز سمجھ لینا اس دنیا میں. اتنی سی زندگی میں کیا کیا کرے کوئی. لیکن بہرحال یہ ہمارا رہے گا. ہم اس پہ یعنی کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدیہی چیز ہے، اور اس کے خلاف بات کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ ایک آدمی کا کوئی بھی بات بنیادی ہی طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور جیسا میں نے کہا، اس کی جتنی بھی مثالیں آپ دیں گے، ہر مثال میں آپ خود یہ بات ثابت کریں گے. یہ تو قطعیات میں سے بالکل کلیئر کٹ ہے. یعنی دوبارہ میں خلاصہ کر دوں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سوچیں نہیں، آپ سوچیے، سوچتے رہیے. لیکن آپ کے سوچنے کا جو بھی پیرامیٹر ہے وہ گائیڈڈ ہوگا جس اسکول آف تھاٹ کو آپ نے لے لیا ہے، جس طریقے کو آپ نے لے لیا ہے. وہ کرسچینٹی بھی ہو سکتا ہے، وہ جوڈائزم بھی ہو سکتا ہے. وہ اسی باؤنڈری میں، اسی اپسٹیم میں آپ کو چلنا پڑے گا. آپ کو یہ
انریسٹرینڈ اور انلمیٹڈ خیال جو ہے نا وہ آزاد آدمی کو ملے گا. تو اسی لیے آزاد رہنا ہے تو آزاد رہیے, تو لیکن پھر یہ نہ کہیے کہ میں آزاد بھی نہیں ہوں, میں یہاں مقید بھی ہوں. کوئی ضروری نہیں, مت رہیے, آزاد رہیے. یہاں تو ہے نا سارے, بہت لوگ آزاد ہیں. یعنی ہمارے مغربی ممالک میں بہت سے لوگ ہیں جو پہلے مختلف مذاہب میں تھے, چھوڑ کے آج کل, اس لیے آج کل ٹرینڈ ہے اور لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ایگنوسٹکس ہو رہے ہیں. ان کو کوئی روک تو نہیں رہا, نہ روکے گا, یہ ہر ایک کا اختیار ہے. لیکن یہ ان کی دیانت ہے کم از کم کہ کلیئر کٹ کہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رہوں گا کہیں نہ, اور ایک پاؤں یہاں اور ایک پاؤں وہاں, کہ شاید اگر غلطی سے صحیح نکلا تو پھنس نہ جاؤں. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. قطعیات میں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو بالکل دو ٹوک انداز سے آپ کو اس پہ اپنا اسٹانس رکھنا پڑتا ہے. یعنی بین کا وہ بین اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان یہ چیز بالکل کلیئر کٹ ہونا پڑتی ہے. اس میں تو ہلکا سا ڈاؤٹ بھی پریشان کر دیتا ہے. یعنی اسی لیے میں نے اس پہ کمنٹ کیا کہ اس کے اندر یہ کہنا کہ شاید, اس کا مطلب یہ کہ اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہ ہو. تو یہ اگر عقیدے میں اتنا سا بھی جھول ہو تو وہ مسلمان ہونے کے لیے پریشان کن ہے, پریشانی کی بات ہے. اور رہے گی, کوئی نہ قبول کرے وہ رہے. ایک صاحب نے تو بڑی مزیدار بات کی, جمعے میں اعلان کیا کہ بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے. تو خان صاحب کھڑے ہو گئے, خود تم بکواس کرتا ہے. کیا ہوا خان صاحب؟ کہ میرا تو 30 سال سے ہو رہا ہے بغیر وضو کے نماز. تو ہاں وہ ماشاء اللہ 30 سال سے پڑھ رہے ہیں نماز, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں. تو جس کا جو دل چاہے کرے. کو ہم کوئی, اچھا مولوی کا کام, کبھی کبھی لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے کہ مولوی جو ہے کافر بناتے ہیں. نہیں, بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. جہاں کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو دائرے سے باہر کر رہا ہو نا, تو مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ خالی وہ بتائے کہ بھائی یہ تم اب باؤنڈری سے باہر ہو رہے ہو. یعنی یہ وہ ٹوم ہے, نیویگیشن سسٹم ہے. آج کل گاڑیوں میں اس طرح کے سینسرز لگ گئے ہیں کہ ذرا آپ ڈی روٹ ہوں گے تو وہ ٹو کرنے لگے گا. یہ آپ کو بتا دے گا کہ میک اے یو ٹرن وین پاسبل. یہ اس کا کام ہے. آپ اس پہ کریں نہ کریں, آپ اس پہ لعنت بھیج کے گزر جائیں اور آگے بڑھتے رہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ بات شاید واضح ہوئی. بہت ساری باتیں ساتھ جمع کر دی, لیکن کیا کریں, اتنی سی زندگی میں کیا کیا کرے کوئی.